یہ ایک خاص کانسٹیٹوینسی کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو مسنگ پرسن کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا، جو واویلا مچایا گیا تھا، کل سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس نے وہ تمام پروپیگنڈے کو یعنی اشکارا کیا ہے، اور یہ مت ثابت ہو گیا ہے کہ مسنگ پرسن کے نام پہ سیاست، الیکشن کمپین اور لابنگ اور باقی دنیا میں پاکستان کو ہراس کرنا اور بدنام کرنے کے لیے ایک منظم ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مسنگ پرسن جو کمیشن ہے اس کا رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں وہ تمام فگرز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے فورن ٹرولز، پرو انڈین جرنلسٹ اور ہمارے لبرل کلاسز کے بہت سے دانشور بغیر فیکٹس کے اس مت پہ کھیلتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصلی عدد و شمار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹو پاس کیا تھا جس کے مطابق یہ رپورٹ انہیں سبمٹ کرنا تھا، اور یہ رپورٹ آج کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے، جس میں جو ٹوٹل مسنگ پرسنز فگرز ہیں وہ 10,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے ساتھ جو رپورٹ کے مطابق ریزالو ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 8,000 ہے۔ جو ریمیننگ ہے وہ 2,200 کیسز ہیں۔ یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے اپنے رپورٹ میں کہ تقریباً 1,400 جو مسنگ ہیں وہ یا تو کڈنیپ ہوئے ہیں یا رینسم کی وجہ سے یا فیملی ڈسپیوٹس کی وجہ سے ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی فگرز بہت دلچسپ ہیں۔ بلوچستان کے جو فگرز ہیں وہ 2,700 لاپتہ افراد ریکارڈ ہوئے ہیں، 2,700، جبکہ ریکوری کی تعداد 2,200 ہے، یعنی 2,200 لوگ واپس ریکور ہوئے ہیں۔ جو سٹل مسنگ ہے آج کی ڈیٹ تک ان کی تعداد ہے 468 لوگ ابھی تک مسنگ ہیں۔ اب اس کے بارے میں رپورٹ نے لکھا ہے کہ یہ نام بن گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، TTP اور دوسرے کالعدم تنظیمیں، وہ ان لوگوں کے نام مسنگ پرسنز میں بھی لکھواتے ہیں تاکہ ریاست پاکستان پہ ایک دباؤ قائم کیا جا سکے، اور ایک پروپیگنڈے کے طور پہ جو ان کے سیاسی اور دوسرے سرکلز میں ان کے پروپوننٹ ہیں وہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ کچھ انسٹانسز میں ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈرون میں افغانستان کے کیمپوں میں یا بھارت میں یا سیریا میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ان تعداد میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید کسی معشوقوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں رہ رہے ہوں، کوئی فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے باہر ہوں۔ تو اب آپ اس نمبر کو کمپیئر کریں باقی ممالک کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ۔ امریکہ میں آج کے ڈیٹ میں تقریباً 5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں۔ UK میں 1,70,000 لوگ مسنگ ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں، اور پورے پاکستان میں صرف 820 لوگ جو ہے وہ مسنگ بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایک منظم کمپین کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد اب جو پروپیگنڈا کی دکانیں ہیں وہ شاید بند ہو جائیں، لیکن کچھ لوگوں کا موٹیویشن وہ لازمی بات ہے، کوئی استعمال کر سکتا ہے، کوئی الیکشن کمپین میں اس کو استعمال کرے گا، اور ڈاکٹر مارنگ کا موٹیویشن کانسل کے سامنے ہے، وہ کسی فورن ایمبیسی میں بنا یا ویزا لے کے شاید فورن کنٹری میں سیٹل ہو الٹیمیٹلی،
اور ملالہ 2 کا جو ہے وہ شاید اس کا ڈریم ہے، تو وہ اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو سیل کرتی رہے گی. لہذا یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج ہمارے سامنے سارا ڈیٹا آ گیا ہے. اب کوئی بھی اعداد و شمار جو پروپیگنڈے کی حد تک پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے وہ میڈیا میں ہو یا دوسرے لیول پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، ان کی اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکریہ. سپریم کورٹ کو ایک فارمل رپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے وصول ہوا ہے. ابھی تک تو جو لوگ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں انڈیویجولز، انہوں نے انڈیویجولز کی بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے کہ کچھ لوگوں نے تنظیمیں جوائن کی ہیں کالعدم، کچھ لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کیمپوں میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ اب ایک ایسا فیکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جو تمام اداروں کے انپٹ سے بنا ہے. لہٰذا اب اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ جو لوگ بالخصوص کے جو خاص مخصوص سرکلز ہیں وہ رکھیں گے اس کو ایک پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پہ اور اس پہ کھیلیں گے. میں کسی ڈرون حملے میں کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے، اگر اسٹیٹ انکاؤنٹر میں عام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مر جاتا ہے، اگر کسی اور کیمپ میں وہ آج تک ٹریننگ میں یعنی انوالو ہے، تو اسٹیٹ کیسے ان کو پروڈیوس کرے گی؟ اب یہ کہ جو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں وہ شک کی بنیاد پہ، ایلیگیشن کی بنیاد پہ ایشو ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں آٹومیٹک کہ اسٹیٹ کے پاس وہ لوگ ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بھی فگرز ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں پچھلے سال تقریباً 140 حملے ہوئے ہیں. 140. اسی طرح یہ 110 حملے جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ میں ہوئے ہیں، جس میں تقریباً ٹوٹل 229 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں سے 200 لوگ عام لوگ ہیں. اب ان لوگوں کو کس نے شہید کیا ہے؟ یہ اٹیک کس نے کیے؟ دہشت گردی کے یہ واقعات کیا کوئی آسمان سے آ کے کرتے ہیں؟ تو یہی لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں بیسیکلی، اور اپنے آپ کو پھر سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے ان کے کندھے استعمال کرتے ہیں اور پھر معصوم بن جاتے ہیں. تو عام لوگ 200 لوگ جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں پچھلے سال میں، یہی تو دہشت گرد تھے جنہوں نے کیے ہیں. اب ان کو جو ہے بیانیہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ مسنگ ہے، اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا کمپین نہیں ہے اور اس میں کوئی ایکٹرز نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہوگا کہ ہم ون سائیڈڈ پروپیگنڈے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ فیکٹ ہلا دینے والے ہیں. کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں جو 302 میں لاک ہے. فیملی اگر اس کا کوئی بچہ فارورڈ اس کا ذہن ہوا ہے اور وہ کیمپوں میں ہے، یہ جو 140 حملے ہوئے ہیں، اس میں بھی یہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہوں گے، جن کے بہن بھائی ہوں گے، جن کے بچے ہوں گے. لیکن یہ کسی پروپیگنڈے میں، کسی فارن ایجنسی کے تنخواہ کی وجہ سے یا کسی اور موٹیویشن کی وجہ سے کیمپوں میں ٹریننگ کر کے واپس ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے انسٹالیشنز پہ حملے کر رہے ہیں. تو اگر ان کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں، ان کا کل کوئی بھی فیملی کا ممبر کہیں کہ وہ معصوم ہیں، تو فیکٹس تو یہی ہیں کہ یہی معصوموں نے حملہ کیا ہے. چائنیز کانسلیٹ پہ کراچی میں ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. صرف تربت میں ایک سال میں صرف ایک تربت میں 80 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ حملے یہ معصوم لوگ کریں یا ان کی فیملی والے کل کہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ حملے کوئی اور کرا رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ کامرس جو ہے وہ کسی پرسن کے ایشو کو استعمال پچھلے الیکشن میں بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کریں گے اور آئندہ 2 الیکشن میں بھی کریں گے.